میں بمبئی کوکن وہاں وہ جہیز کا نظام نہیں ہے، لیکن یہاں سنا ہے کہ عجیب کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے اور اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں ان کو تو ایک نظام بننا چاہیے۔ مجھے چند دن پہلے مرکز المعارف کی پوری ٹیم آئی تھی، انہوں نے پوچھا کہ ہم جہیز پر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے، اچھا ہو برا ہو بڑا ہو چھوٹا ہو عالم ہو ڈاکٹر ہو حافظ ہو انجینئر ہو سب کو لینا اور دینا ہے۔ میں نے کہا آپ ایک اپنی ٹیم بنائیے، یہ باتوں سے نہیں ہوگا بیانات سے نہیں ہوگا، سب کو پتہ ہے غلط ہے لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ٹیم بنائیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہیں کے رہنے والے ہیں قریب کے، لیکن بمبئی سے جاپان سے امریکہ گئے، امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر بنے، اس کے بعد پھر بمبئی آئے، ان کا نکاح ہوا تو ان کے نکاح کے موقع پر ان کے سسرے صاحب نے خسر صاحب نے پورا ٹیمپو بھر کر ان کے لیے سامان بھیجا۔ وہ تو امریکہ سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سامان ایز اٹ از واپس جائے گا۔ بڑا سمجھایا، ان کے اپنے والد نے سمجھایا بیٹا یہ بد اخلاقی ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے، انہوں نے خود بھیجا ہے، ابھی آ گیا ہے تو رکھ دیے۔ کہا کہ نہیں یہ بالکل نہیں رکھنا ہے۔ لڑکی کے والد سر پکڑ رہے ہیں اور پیر پکڑ رہے ہیں، رکھ لیجئے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہم کو لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ سامان ہر صورت میں واپس جائے گا۔ سامان واپس گیا۔ 5 سال کے بعد لڑکی کے والد اپنے اس داماد سے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ مجبوری تھی کہ مجھے یہ سب جملے کہنے تھے لیکن میں سب اوپری جملوں سے کہہ رہا تھا، اوپری دل سے کہہ رہا تھا، وہ سارا سامان بچا تو میری دوسری بیٹی کے شادی کے موقع پر کام آیا جو دوسرے داماد کو یہ ساری خواہشیں تھی۔ تو یہ طبیعت کے، فطرت کے، شریعت کے، نظام کے، اخلاق کے اور قانون کے ہر ایک کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود چل رہا ہے، لہذا بیانات نہیں کرنے چاہیے۔ 2 4 10 20 25 نوجوان جمع ہوں، کہے کہ ہم سب ایسی شادی کریں گے اور ہم ایسا گروپ بنائیں گے جس میں جہیز کا کوئی لین دین نہ ہو، پھر دیکھیے کیا انقلاب آئے گا۔ ان نوجوانوں کا گروپ بنایا جائے اور والدین کو یہ اپنی جگہ ٹس سے مس نہ ہو، چاہے دادا نانا چاچا پھوپھا اس پر جبر کریں، اس رسموں سے اور رواجوں سے۔ آج دیکھیے حدیث مبارکہ ہے کہ نکاح مشکل کر دیا گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے، اور نکاح جو اتنا آسان تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہے۔ تو ایسا اللہ کرے کہ ہمارے یہاں نکاح آسان ہو، ولیمے میں دکھلاوا، جہیز کا لین دین، اہل خانہ اور رشتہ داروں کی مداخلت جس کو میں نے تھوڑا سا شروع میں ذکر کیا، یہی سارے معاملات ہیں جو اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ۔ اچھا بات ہے یہ معاشرتی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر گئی ہے، یہ بیماری، یہ کینسر، وہ کہتا ہے نا یہ خاندانی بیماری ہے، شوگر ہے۔ ایک صاحب ملے مجھے 35 سال کے، میں نے کہا 35 سال میں آپ کو شوگر ہو؟ ہاں خاندانی ہے، ہمارے ابا کو بھی تھا دادا کو بھی تھا، وہ ابا دادا کے، اب وہ سارا ابا اور دادا کو بیچارے جو ہے مورد الزام ٹھہرا رہے۔ میں نے کہا ذرا تو رحم کیجیے، اتنا آپ ابا دادا کو کہہ رہے ہیں، بس کیجیے اب۔ تو وہ جیسے وہ بیماریاں میڈیکل سرایت کرا جاتی ہے، ایسے ایک بیماری منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ ہر ایک کے بارے میں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، حدیث کہتی ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا۔ ہماری سوچ میں تبدیلی آنا بہت ضروری ہے۔ صرف ازدواجی معاملات میں، زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہماری نیگیٹو تھنکنگ نے ہمارے لیے بہت نقصان کا معاملہ کیا ہے۔ بدگمانی اور شکوک و شبہات، کئی سارے رشتے، ان کا اکاؤنٹ کیا ہے، انہوں نے اس سے بات کیوں کی، وہ اس کے پاس کیوں گئی تھی، وہاں وہ رشتہ دار سے کیا تعلق ہے، مختلف۔ دیکھیے شکوک و شبہات کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، حقیقی اور واضح صورتحال ہے تو اس کے حل موجود ہے۔ لہذا شکوک و شبہات سے اور ضد اور ہٹ ڈرمی سے، خود پسندی، ایگو، خود غرضی سے، تجسس، کسی کے پیچھے پڑ جانا کہ اس کا اکاؤنٹ کیا ہے، موبائل کا پاسورڈ کیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک معاملہ آیا تو اس میں آخر میں شوہر نے کہا کہ میں راضی ہو جاؤں گا اس معاملے میں، صرف ایک شرط ہے میری کہ موبائل کے اور جتنے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے سارے پاسورڈ میرے پاس ہونے چاہیے۔ تو مجھے فون آیا کہ
کیا شرعی طور پر یہ سارے پاسورڈ بیوی کو اپنے شوہر کو دینا ضروری ہے؟ میں نے کہا شوہر کہ بھائی شوہر اپنے پاسورڈ بیوی کو دے رہا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو کہا کہ وہ میری پرائیویسی ہے، میرے پاسورڈ جو میرا بزنس بھی ہے وہ بھی ہے، میرے تو نہیں دوں گا، لیکن بیوی کے سارے پاسورڈ میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ تجسس ہے، یہ پیچھے پڑنا ہے، اور اس کا علاج نہیں ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ واضح صورتحال ہوگی، اور پھر عجب بات ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بدگمانی رکھے، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بدگمانی رکھے۔ قرآن نے تو واضح فیصلہ کیا ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اگر شوہر طیب اور پاکیزہ ہے تو بیوی بھی پاکیزہ ہوگی، بیوی پاکیزہ ہے تو شوہر پاکیزہ ہوگا۔ اگر شوہر خبیث اور بد اخلاق ہے یا فحش کاموں میں ہے تو بیوی بھی اس طرف مائل ہو جائے گی، بیوی اس طرف ہے تو شوہر بھی مائل ہوگا۔ اللہ کا یہ نظام ہے۔ آپ اپنے آپ کو تو جو ہے زاہد اور متقی سمجھ رہے ہیں اور کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال کر رہے ہیں، یہ دونوں طرف سے بچنے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے الفاظ، کمیونیکیشن، بات کرنے کا طریقہ، میں نے ابھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کیسے بات کرتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے۔ کہا گھر میں ایسے ہوتے تھے عام انسانوں کی طرح، جیسے اذان ہو جاتی تھی تو پھر ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ کتنا بڑا مقام تھا۔ میں تو یہاں سوال کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، مختلف اقوال ہیں، 6 سال، 9 سال، 11 سال، 8 10 کے قریبی عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سے زیادہ عمر ہے، 53 سال، 54 سال۔ اللہ کے نبی کی اتنی عمر ہے، حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں، قافلہ پورا ساتھ میں ہے، صحابہ کو کہا آگے چلو، صحابہ حکم کی غلام تھے، فوراً آگے چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا کہ عائشہ ہم جو ہے نا تسابق، ہم جو ہے رننگ ریس کرتے ہیں، ریس کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء سید المرسلین، یہاں اگر کوئی مفتی صاحب جیسے مولانا عبداللہ صاحب نے کل ریسنگ شروع کر دی اپنی زوجہ کے ساتھ تو کانپور والے کیا کریں گے، کیسا سوچیں گے؟ اللہ کے نبی کتنا بڑا مقام ہے، اور پھر سید الانبیاء امام المرسلین، آج کا بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا علامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی دھول نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ سے فرمایا ہم ریس کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ریسنگ ہوئی، کون جیتا آپ جانتے ہیں؟ ذرا بولیے جوش سے، کون جیتا؟ ہاں نہیں پتا آپ کو یہ حدیث؟ ہاں کون جیتا؟ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی۔ چھوٹی سی عمر ہے اور ہلکی سی باڈی ہے، بڑی تیزی سے نکل کر آگے پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ یاد رکھا کہ ایک میچ اپن ہارے۔ کئی سال کے بعد پھر ایسا موقع آیا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا آگے چلو، اور اس روایت میں ہے عبد اللحم، حضرت عائشہ کا جسم ذرا بھاری ہو گیا تھا۔ عام طور پر عرب خواتین کی شادی کے بعد جسم ایسے ہی بھاری ہوتا تھا، تو جسم بھاری ہونے کی وجہ سے اس موقع پر حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ کتنا پیارا جملہ کا، یہ رومانس ہے، یہ ہسبینڈ وائف کا آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپس کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے جملہ کہہ رہے ہیں، یہ حدیث کا جملہ ہے، ہادی بتلک، ہادی بتلک، یہ اس کے بدلے میں ہے، پہلے آپ جیتے تھے آج ہم جیتے ہیں، میچ برابر ٹائی ہو گیا، دونوں اپنی جگہ جگہ برابر۔ تو سوچئے کیسی ازدواجی زندگی تھی، اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، نبوت کی کار نبوت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور سفر کون سا ہے، لیکن ازواج زوجین کا آپس کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں تو آج عجب طریقے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، گفتگو جس طرح میاں بیوی گفتگو کرتے ہیں اسی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ لہذا ہم اپنی زبانوں کا خیال رکھیں، غیبت چغل خوری سے بچیں۔ کوئی بھی فیصلہ عجلت، وہ کان الانسان عجولا، یہ نفسیات بتاتی ہے، سائیکولوجی بتاتی ہے کہ انسان فطری طور پر جلد باز ہے۔ فلائٹ جو ہے نا وہ لینڈ ہوتا ہے، اب وہ منع کرتے ہیں آپ کو اٹھیے مت، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، سامان مت نکالیے۔ ذرا سا موقع ملتا آگے سے پیچھے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ آگے والا جب تک نہیں جائے گا ہم نہیں جا سکیں گے۔
یہ انسانی فطرت ہے. ہمارے بمبئی میں ٹرین چلتی ہے، بہت سارے لوگ لوکل ٹرینوں کا سفر دہلی یا بمبئی کا دیکھے ہوں گے، تو وہ 2 اسٹیشن پہلے آدمی جو ہے دروازے پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے، لیکن یہ فطرت کے ذریعے سے اگر ہماری ازدواجی زندگی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے. کچھ لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، نہیں اس کا یہ مطلب ہے، نہیں تم نے ایسا کہا تھا، نہیں تمہارے گھر والوں نے ایسا کہا، نہیں تمہاری ایسی سوچ ہے، نہیں تمہارے ایسے خیالات ہیں، اور وہاں سے معاملہ بہت دور چلا جاتا ہے. پھر اختلافات کو ختم کرنے میں تاخیر کرنا. زوجہ ناراض ہو گئی، بات بند ہے، شوہر ناراض ہے، گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ایک طرف دوسری طرف چہرہ کر کے جو ہے وہ سو رہے ہیں. اب یہاں کتنی پیاری حدیث ہے، ذرا سوچے تو صحیح کہ رات ہو گئی، شوہر ناراض ہے، رات ہو گئی، بیوی ناراض ہے. اب شوہر ناراض ہے، حدیث میں آتا ہے تو بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں خود بھی نہیں سوؤں گی، آپ کو بھی سونے نہیں دوں گی. کہ شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں آپ کو سونے نہیں دوں گا. حدیث ہے اللہ ایسے جوڑوں پہ رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں. اور یہاں یہ ہے میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، معافی تو وہی مانگے گی، معافی تو وہی مانگے گا، آ کر جھکے گی، اس کو جھکنا پڑے گا، مجبور ہونا پڑے گا. شوہر بھی ایک طرف، بیوی بھی ایک طرف، اختلاف بڑھتے جاتا ہے اور معاملہ بہت دور چلا جاتا ہے. اس لیے اختلافات کو جتنا جلدی ختم کر لیا جائے، جتنی جلدی دوستی کر لی جائے یہ بہتر ہے. اسی طریقے سے بدسلوکی سے بچا جائے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اخلاق، اور اخلاق کا سب سے بڑا مظہر ہمارا گھر ہے. ہمارے تعلقات زوجہ کے ساتھ، بچے کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں. اخلاق یہ ایسا ہتھیار ہے جو بڑے سے بڑے دشمن کو آپ کا دوست بنا دیتا ہے. تو آپ کی بیوی کو اپنا کیوں نہیں بنائے گا، آپ کے بچوں کو اپنا کیوں نہیں بنائے گا. لیکن اخلاق اور اس کی تدابیر تو سیکھیں، انداز گفتگو تو سیکھیں. لہٰذا یہ سمجھنا. اور اسی طرح سب سے خطرناک چیز ہے بری صحبت. جو لوگ ایسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں جو لوگ صحیح رہبری، صحیح بات نہیں بتاتے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ متقی پرہیزگار ہمارے رابطے میں نہیں ہوتے، ائمہ مساجد علماء سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا، اور ہم یہاں وہاں جا کر اپنے باتوں کا مشورہ کرتے ہیں اور معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی طرح آخری امر ہے گناہوں سے بچنا. کیا بہتر ہو کہ رات کے آخری پہر میں زوجین دونوں اٹھیں، زوج اپنے زوجہ کو، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنے بیوی کو. حدیث میں ذکر ہے کہ وہ پانی کے چند قطرات اپنے شوہر کے آنکھوں پر رکھے، شوہر اپنی بیوی کے آنکھوں پر رکھے کہ وہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جائیں اور دونوں مل کر دعائیں کریں، دونوں اپنے نسلوں کی سلسلے میں فکر کریں، ان کے لیے دعا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. آج تو مصیبت ہے ہمارے، خصوصاً ہمارے معاشرے کی، کہ رات میں 1، 2 بجے، 3 بجے تک ہماری ریلز پر ریلز چل رہی ہے. کہتے ہیں کہ جتنا GB ڈیٹا ہمیں فری میں ملا ہے جب تک وہ پورا ختم نہیں ہوتا ہم سوتے نہیں ہیں. ارے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ انٹرنیٹ، یہ کسی نیٹ کے اندر، کسی جال کے اندر ہمیں پھنسایا گیا ہے اور ہمیں اعمال سے دور کیا جا رہا ہے. لہذا ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنے اعمال کی طرف. اور